ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج سکول کھلے ہیں بڑے دنوں کے بعد، تو راستہ ادھر ہی سڑک پہ میں پھنس گیا تھا، کوئی 25 منٹ ادھر ہی یہاں پہ سکول کے سامنے بیت گئے جی۔ جیسے پھر ہماری قوم ہے ڈسپلن کی بڑی پابند ہے، ہڑبونگ مچانا تو فرض سمجھتی ہے ہماری قوم، دوسروں کے راستے بند کرنا، اپنا راستہ چھوڑ کر دوسروں پہ آنا جانا تو فرض سمجھتی ہے، تو اس لیے پرابلم ہو گیا، معذرت کا اللہ معاف کر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جمعے کے بیان کا مقصد ہوتا ہے دین کو سمجھنا، جمعہ کو تقریروں کے لیے نہیں بنا ہے، کوئی واعظین اور علماء اور بیان کرنے والے ان کے کوئی فن کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ 6 دن کے بعد 7ویں دن ظہر کی نماز کو اللہ نے مختصر کر دیا تاکہ اللہ کے بندوں کو رہنمائی دی جائے کہ دین ہے کیا، اس مقصد کے لیے جمعہ۔ اور پھر خطبے میں دین بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خطبہ عربی میں ہے، دین عربی میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں، زبان یار من ترکی نبی دانم والا ہمارا معاملہ ہے، تو اس لیے پھر علماء نے مناسب سمجھا کہ اپنی اپنی زبان اور لینگویج میں تلقین کی جائے، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ کسے کہانیوں پر چلے گی بات ساری۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 کی بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال تمہارے لیے کر دی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ اب یہ المیہ ہے انسانیت کا، بڑا عجیب المیہ ہے اور کمال کی بات ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال کرنے پر انسان تلا ہوا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے بچنے پر تلا ہوا ہے۔ نہیں 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 نہیں۔ قرآن یہی تو تربیت ہماری کرتا ہے کہ دین ہے کیا اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اور اس پر عمل کا ایک نمونہ دکھا دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، دین پر جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے تم بھی کرتے جاؤ۔ دین سیدھا ہمارے پاس تو نہیں آیا، کس کے پاس آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ذمہ داری کس کو ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس، اے محبوب ہم نے دین آپ پر یہ نصیحت بھیج دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ اور تو جو انہوں نے اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کیا اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے؟
جو اللہ نے احکام دے دیا اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ تو اپنی من مانی کرنے پر کہ جناب میں نے اناج چھوڑا ہوا، میں نے اناج نہیں کھانا، میں نے گوشت چھوڑا ہوا، میں نے گوشت نہیں کھانا، میں نے یہ چھوڑی، میں نے یہ نہیں کھانی، ایک تو ہے بیماری کا پرہیز، ایک خواہ مخواہ کا تقوی لوگوں نے بنا لیا ہے کہ مجھے تو شیخ نے کہا ہے کہ تو یہ چیزیں نہ کر، تیرا نفس کمزور ہوگا، تیرے روح مضبوط ہوگی۔ او بھئی اللہ کے رسول نے تو یہ ریہرسل نہیں کرائی۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ دین اس موضوع پر کیا کہتا ہے۔ کیا یہ لذت والی چیزیں چھوڑ دینا، اچھا لباس چھوڑ دینا، اچھی سواری چھوڑ دینا، اچھا گھر چھوڑ دینا، نعمتیں کھانے پینے کی اچھی چیزیں عمدہ ترین چھوڑ دینا، کیا یہ دین پسند کرتا ہے؟ کیا یہ ہمارے دین کی عادت ہے یا رہبانیت عیسائیوں کے دین کی عادت ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، ترک لذائذ نہیں ہے کہ میں نے اچھی چیزیں نہیں کھانی، میں نے اچھی چیزیں پہننی نہیں، میں نے اچھی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ بھئی کہاں لکھا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ عمدہ چیزیں، یہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں اور یہ زیب و زینت کی خوبصورت چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ دنیا میں تو کافر بھی مومنوں کا صدقہ شامل ہے، لیکن قیامت کے دن تو خاص اور خاص صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اللہ انہیں لباس پہنائے گا، اللہ انہیں حلے پہنائے گا، سونے اور چاندی کے زیور پہنائے گا، ہیرے اور موتی کے محلات اور گھر ہوں گے، عمدہ ترین، خوبصورت ترین، لذیذ ترین نعمتیں اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں۔ آخرت میں بھی، آخرت میں ہیں ہی صرف مومنوں کے لیے، اور دنیا میں بھی مومن اور کافر تو پھر مومنوں کی وجہ سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی تمہارے لیے، اس میں کیا جی میں پرہیز ان سے کرتا ہوں، یہ نفس کے لیے، یہ میری تربیت کے لیے، یہ میرے شیخ نے کہا، یہ میرے فلاں نے کہا۔ ارے جس نے جو کچھ بھی کہا اگر تو شریعت کے دائرے میں ہے تو سر ماتھے پر بسم اللہ، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے تو جس نے بھی کہا، چاہے جتنا بڑا نام بھی، چاہے جتنا بڑا سٹیٹس بھی ہے، دین سے کوئی ٹکرا رہی ہے بات تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے معذرت کر لی جائے، یہ میرے دین کی بات نہیں ہے، میرا دین ایسی تلقین نہیں کرتا، میرا دین نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، میرا دین یہی نہیں کہتا کہ تم عمدہ لباس پہننا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، تکبر کی بات ہو رہی تھی، فخر کی، کہ میں ذرا حسن ذوق والا بندہ ہوں، مجھے خوبصورت چیزیں پسند ہیں، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا لباس، تو کیا یہ تکبر میں تو نہیں آ جاتا؟ فکر تھی نا، مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے، ان کو فکر تھی کہ کہیں نیکی سمجھ کر کرتے رہے وہ گناہ نہ ہو، کہیں ہم اپنی طرف سے نیکی اور گناہ کا تصور نہ کر لیں۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہمارا یہ حال ہے نا، ایک بندے نے جرابوں پر نشا کرتے ہوئے دیکھو، اس نے کہا یہ ناجائز ہے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، اور اس بندے نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ جائز ہے، لیکن پہلے وضو کر کے پہننی ہو تب جائز ہے۔ یعنی دیکھا تھا لوگوں کو نشا کرتے ہوئے، کر دیا ہم نے بھی، یہ نہیں پتا کہ انہوں نے تو وضو کر کے پہنی ہوئی تھی، ہم نے بغیر وضو کے شروع کر لیا۔ تو یہ ہمارا ہے، بھیڑ چال ہے ہماری، ہم نے دین کو بھی بھیڑ چال بنا لیا۔ تو آج کچھ اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو رزق تمہیں حلال اور پاک دیا ہے، کھاؤ اس میں سے۔ کس نے روکا ہے کہ یہ عمدہ کھانا نہیں ہونا چاہیے، اچھا لباس نہیں ہونا چاہیے، اچھی سواری نہیں ہونی چاہیے؟ کس نے روکا ہے؟ وَكُلُوا، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال طیبا، وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھے لباس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اچھی سواری میں فخر نہیں آنا چاہیے، دوسرے کی طرف نظر حقارت نہیں جانی چاہیے۔ تم گاڑی پر جا رہے ہو تو ارے رستے میں جانے والے پر کیچڑ تو نہ ڈالو،
پانی تو نہ ڈالو. یہ تمہیں احساس کرنا چاہیے دوسرے کا. یہ نہیں دین کہتا کہ تم بھی پیدل ہی چلو, سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل چلو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تو کہتا ہے اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا اظہار بھی کرو, بیان بھی کرو. الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی تو ان کا اظہار بھی کرو, بیان بھی کرو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی صحابہ جو تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ نمونے ہمارے لیے پہلے دین کا جیسے جیسے دین نازل ہو رہا تھا صحابہ کرام ایمان لاتے گئے, پہلے جاہلیت کے زمانے سے گزر کر آئے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی تربیت ہوتی گئی, وہ نکھرتے گئے, جو غلطی کرتے تھے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی اور ہمارے تک پہنچتے پہنچتے دین مکمل اور نکھر گیا تھا. ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی غلطی کی نہیں ہے نا. تو فرمایا اصحاب رسول کچھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, قالوا نقطع مذاکیرنا. وہ کہنے لگا اب صاحب ظاہر پہلے چل رہا تھا دین عیسائیت, اس میں رہبانیت تھی. ہم نے اس دین میں بھی کچھ کتابوں میں پڑھا کہ جناب بزرگ جو ہوتے تھے وہ جنگل میں چلے جاتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, توبہ توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے, دنیا داری چھوڑ دیتے تھے. نہیں, دین اسلام اس کی نہیں دعوت دیتا نہ اجازت دیتا. دین کیا کہتا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو چونکہ انہوں نے رہبانیت کا ماحول دیکھا ہوا تھا, وہ راہب جو ہوتے تھے, تارک دنیا ہوتے تھے, تو بندہ متاثر ہوتا ہے, وہ بھی اس ماحول سے متاثر تھے. جیسے آج کل کی جدید دنیا سے ہم متاثر ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جناب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ طریقہ اچھا ہے. تو کچھ صحابی کہنے لگے کہ ہم اپنے نفس کو کاٹ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ٹیٹا ہی ختم ہو جائے, اس کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. جو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے عورتوں کی طرف, ہم اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. وَنَتْرُكُ شَهْوَاتِ الدُّنْيَا. اور تہیہ کیا کہ جناب دنیا کی شہوتیں, دنیا کی لذتیں, یہ دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی رامائیاں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. وَنَسِيحُ فِي الْأَرْضِ. اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جناب جیسے راہب دنیا میں سیر کرتے ہیں, مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح ہے, تو ایک تو وہ بیمار کو مس کرتے تھے, اس کو شفا ہو جاتی تھی, ایک تو اس وجہ سے ان کا نام ہے. ایک وہ سیاحت کرتے تھے, ساری زندگی ان کی سفر کرتے گزر گئی, اس لیے بھی ان کو مسیح کہتے ہیں. تو یہ ان کی سیاحت جو تھی نصارہ میں, عیسائیوں میں اس کو روزے کا درجہ حاصل ہے, عبادت کا درجہ حاصل ہے. صحابہ بھی کہنے لگے جناب ہم دنیا کی رستے نہیں کہیں گے, عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے, بس ایسے جنگلوں میں چلتے پھرتے زندگی بتا دیں گے. اور یہ بات کما یفعل الرہبان, جیسا کہ راہب کرتے ہیں عیسائیوں کے. فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. فارسل الیہم, انہوں نے پیغام بھیجا, بھیجا, ان کو بلایا. فذکر لهم ذلک, اور ان کے سامنے بات کی کہ یہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو, تمہارا یہ ارادہ ہے. فقالوا نعم, انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا یہی ارادہ ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنی اصوم و افطر, لیکن میں تو روزے رکھتا بھی ہوں, بیچ میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں, کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. میرا تو یہ طریقہ ہے کہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. لکنی اصوم و افطر و اصلی و انام, رات کو اٹھتا ہوں, تہجد کی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سو بھی جاتا ہوں, دونوں کام کرتا ہوں. وانکح النساء, اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, ان کی بھی ضروریات پوری کرتا ہوں, ان کے ساتھ بھی مباشرت کرتا ہوں. فمن اخذ بسنتی فهو منی, سن لو جس نے میرے طریقے کو اپنا لیا وہی میرا ہے. فمن اخذ بسنتی, یہ جو خود ساختہ طریقے ہم نے بنا لیے, دین کا ہم نے حلیہ بگاڑ دیا. دین تھا قرآن اور سنت میں, قرآن کے پاس ہم کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے, قرآن کے پاس کسی کو ہم آنے نہیں دیتے, قرآن کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیتے. تجھے سمجھ نہیں آنی تو گمراہ ہو جائے گا, یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے.
قرآن اللہ کہتا ہے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر فرمایا ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقیوں کی ہدایت اس لیے کہ اس سے فائدہ صرف متقی اٹھاتے ہیں. عام انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کی ہدایت ہے. اللہ نے کہا کہ یہ انسانوں کی ہدایت ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ جناب قرآن کو پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے. ارے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، دین آیا ہی قرآن میں ہے. ہاں اس پر عمل کرنا کیسا، اس کا معنی اور مطلب کیسا، یہ اللہ کے رسول نے سکھا دیا، سمجھا دیا. کن کو سکھایا سمجھایا؟ اللہ کے رسول نے کس کو سکھایا سمجھایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ سب سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی. اللہ اور درجات ان کے بلند فرمائے، انہوں نے ہم تک پہنچایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا. تو فرمایا فمن اخذ بسنتی، دین پر عمل کرنا. قرآن تو ایک کتاب ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ نبی کا طریقہ ہے. کتابی صورت میں قرآن دین ہے اور عملی صورت میں سنت دین ہے. فرمایا فمن اخذ بسنتی، جس نے میری سنت کو اپنا لیا، فهو منی، وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. اور اگر اس کا بننا چاہتے ہیں تو پھر سنت کو اپنانا ہے. سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں اپنانا. وَمَن لَّمْ يُؤْخَذْ بِسُنَّتِي، اور یہ بھی سن لو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، ماڈرن بن گیا، جدید طریقوں کو اپنا لیا، فَلَيْسَ مِنِّي، میرا نہیں ہے وہ. اور اگر اللہ کے رسول نے قیامت کے دن کہہ دیا یہ تو میرا نہیں ہے، کیا بنے گا؟ آج تو ہم ان کی غلامی میں موت ہے موت ہے، قبول ہے قبول ہے، بس نکاح کی طرح قبول قبول کرتے جا رہے ہیں. کل اگر اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کی سیرت اور طریقہ اور زندگی اور جینے مرنے کا انداز اور رسم و رواج دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ آگے چلتے ہیں. ایک اور روایت آتی متفق علیہ، مسلم اور بخاری دونوں میں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان ناسا من اصحاب النبی سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمل فی السر. کچھ صحابی آئے، جستجو ہوتی ہے دین سیکھنے کی، زیادہ سے زیادہ گہرائی میں جانے کی. کچھ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ازواج مطہرات کے پاس آئے کہ جناب باہر والے تو معاملات کا ہمیں پتہ ہے، باہر کیسے زندگی بیتتی ہے، ہمارے ہاں ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر کے معاملات کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں بتائیے گھر میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں. یہی تو ہمارا ایک تصور ہے نا، عابد زاہد اور متقی پرہیزگار، کہ ہر وقت مصلی پہ پڑا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، سر پر ٹوپی ہو، جبہ دستار ہو، کھانے پینے کا نام بھی نہ لے، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ تو ولی اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ حلال رزق کے لیے محنت کرنے والا ولی اللہ ہے، سچ بولنے والا ولی اللہ ہے، فرائض ادا کرنے والا ولی اللہ ہے، حرام سے بچنے والا ولی اللہ ہے. ہم نے تو اور ہی معیار بنا لیے. پوچھا امہات المومنین سے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا، اور یہی طریقہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک روایت ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 فرض پڑھا کر آتے، اجرا مبارک میں آتے، 2 رکعت پڑھتے سنت، پھر لیٹ جاتے، پھر پچھلی رات کو اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور وتر ان کے ساتھ ملاتے. تہجد کی نماز پڑھتے اور وتر ان کے ساتھ ملاتے. یہ طریقہ تھا. اب انہوں نے جب سنا تو کہنے لگے کہ یار یہ تو بہت تھوڑا ہے بھائی. صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو تھوڑا ہے، لیکن کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں بھائی. لیغفر لک اللہ ما من ذنبک ما تأخر من، جو آپ کے اگلے پچھلے خطائیں گناہ اللہ نے معاف کر دے. سورہ فتح کی پہلی آیت. تو اللہ نے تو معاف کر دیا. ہمارا معاملہ بندوں کا اور ہے، اس لیے
ہم تو دنیا چھوڑ دیں گے، اچھا کھانا چھوڑ دیں گے، اچھا لباس چھوڑ دیں گے. کوئی کہنے لگا میں آج کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، دیکھوں گے نہیں اس کی طرف. کوئی کہنے لگا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا. کوئی کہنے لگا کہ میں آج کے بعد پیٹھ نہیں لگاؤں گا بستر پر، کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کروں گا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی ان کی. فقال بعضهم، ان میں سے کسی نے کہا لا اکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گوشت کھاتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے بیوی کی طرف بھاگتا ہے، دل نفس میرا ادھر شہوت میری بڑھ جاتی ہے. تو میں نے ایسے کیا، میں گوشت کو حرام قرار دے دیا، میں نے کھانا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے میری جو ہے نا رغبت بیوی کی طرف بڑھتی ہے تو دین کی طرف کم ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. جیسے آج کل جی میرے لیے اناج حرام ہے، چاول حرام ہے، آٹا حرام ہے، گوشت حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. کتنے لوگوں کی کہانیاں ہم نے سن رکھی ہیں. تو کہنے لگے، کوئی کہنے لگا وقال بعض لا اتزوج النساء، میں تو بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. وقال بعضهم، اور کسی نے کہا لا انام ولا فراش، میں بستر پر اپنی کمر نہیں لگاؤں گا. فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات چلتے چلتے پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے پاس پہنچ گئی. فقال، فرمایا ما بال اقوام، کیا حال ہے ان لوگوں کا، یقول احدهم کذا و کذا، ان میں سے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں پیٹھ بستر پر نہیں لگاؤں گا. کیا حال ہو گیا ان کا. فرمایا لکنی اصوم و افطر، لیکن سن لو لوگو، میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. روزے رکھتا بھی ہوں، بیچ میں ناگے بھی کر لیتا ہوں. وانام و اقوم، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھتا ہوں اٹھ کر. وآکل اللحم، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں. واتزوج النساء، اور میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ جو میں نے کہا. ان کی باتیں بیان کی کہ وہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، لیکن میرا یہ طریقہ ہے. میں روزے رکھتا بھی ہوں، بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں. اب یہ میرا طریقہ ہے. فرمایا فمن راغب عن سنتی، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، فلیس منی، پھر وہ میرا نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے. جتنی جتنی اللہ کی مانتے جاؤ. اچھا اس کی بہترین مثال میں دوں گا. کوئی بچہ ہے ماں باپ کی جیسے مانتا جانتا ہے، بیٹا تو پہلے ہی ہے، آنکھ کا تارا بنتا جاتا ہے. اور ایک ہے ماں باپ کا بیٹا تو ہے لیکن کہنا نہیں مانتا، آنکھ کا تارا نہیں بنتا. کہتے تھے بیٹا ہمارا ہے لیکن نہ ہوتا اس سے تو بہتر تھا. اللہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے کہ اللہ فخر سے بیان کرے کہ یہ دیکھو میرا بندہ فرشتوں کو اللہ کہتا ہے. حدیث میں آتا ہے عرش پر اللہ اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ، دیکھو میرے بندے کا حال. اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ کوئی گناہگار کسی کو اگر ضرورت پڑ جائے، وہ دعا کرے تو اللہ فرماتا فرشتوں سے اس کی فوراً دعا قبول ہوگی، یہ جو مانگ رہا ہے دے دو، آئندہ میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندہ دعا کرتا ہے اس کی قبول نہیں ہوتی، دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے فرشتوں مجھے اس کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرنی تاکہ یہ مانگتا رہے، اگر پوری ہوگی تو رک جائے گا. اس کی التجا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا رونا، اس کا آنسو بہانا، اس کا منت کرنا، ترلے کرنا، سماجت کرنا، مانگنا، اپنی عاجزی پیش کرنا، اپنی محتاجی بیان کرنا، میری حمد کرنا، ثنا کرنا، نبی پر درود بھیجنا، میں چاہتا ہوں یہ کہتا رہے میں سنتا رہوں. اس لیے فرشتوں اس کی دعا بھی قبول نہیں کرنی ہے. تو فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا
وہ میرا نہیں ہے۔ آج لیٹ ہو گیا، پہلی 10 منٹ تو ضائع کر بیٹھے ہم، اور اب ٹائم بھی قریب ہونے کو آ رہا ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ خود فخر سے ان کا تعارف کرا رہا ہے کہ رحمان کے کون ہے۔ کہتا ہے رحمان، یعنی اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں۔ ان کی ایک صفت یہاں پہ بیان ہوئی آیت نمبر 67 میں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے، رحمان کے پیارے بندوں کی یہ شان ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ زیادہ کرتے ہیں، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال پسندی اختیار کرتے ہیں۔ مومن کے اخلاق ہی میانہ روی پر بہترین اخلاق میانہ روی والے ہیں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی زیادہ شدت کو پسند نہیں دین میں کیا گیا۔ یہ شدت تو تھی کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ رہبانیت نبتدعوها ما كتبناها علیہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کی خود ساختہ بات تھی، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم دنیا چھوڑ دو۔ عیسائیت میں جو رہبانیت ہے یہ بھی اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ بھی ان کی خود ساختہ تھی کہ ہم اللہ والے بن گئے ہیں، دنیا چھوڑ دی، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، مومن کا دنیا میں تعلق ہے۔ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی میں نہیں آنا چاہیے۔ مومن دنیا میں رہتا ہے، دنیا مومن کے اندر نہیں آ جانی چاہیے۔ اگر دنیا مومن کے اندر گئی تو پھر مومن گیا۔ تو فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 142 میں فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ۔ اے لوگوں، جب پھلوں کو پھل لگے پھلدار درختوں کو تو ان پھلوں کو کھایا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فصل کٹنے کے دن ہی، جس وقت پھل توڑو یا فصل کاٹو اسی وقت اس کا حق ادا کر دو، زکوٰۃ اس کی ادا کر دو، عشر اس کا ادا کر دو۔ جو بنتا ہے برانی میں 10واں حصہ اور نہری اور ٹیوبل والی زمین میں 20واں حصہ جو بھی بنتا ہے، فرمایا وہ حق ادا کر دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ عشر زکوٰۃ دینے میں بھی فرمایا جو صدقہ کر رہے ہو اس میں بھی فضول خرچی نہ کرنا، زیادہ نہ کرنا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا زیادہ کرنے والوں۔ ایک حد میں رہ کر کرو، ایک حد میں میانہ روی۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائی۔ ہماری سمجھ اور بوجھ کے لیے اللہ نے اپنا پیارا کلام قرآن کتاب کی صورت میں نازل فرمایا، اور صرف نازل فرما کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ تم جانو یہ کتاب جانے۔ اپنے پیارے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا کہ یہ میرے بندوں کو سمجھاؤ اور سکھاؤ اور بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، عمل کر کے دکھا بھی دیا۔ تو دین دو چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ اگر دین کو سیکھنا ہے تو ان دونوں کو سیکھنا ہوگا۔ قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھ کر پڑھنا ہوگا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ صرف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے پڑھنا ہوگا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس نیت سے عمل اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ ہمارے دلوں کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے آج مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کو سیکھنے کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلے میں کوشش کیجئے گا آنے کی، اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔